یقین وہ منزل ہے جب آپ حقیقت کو پا لیتے ہیں. آپ بولیے حقیقت کو پا لیتے ہیں, آپ کو اس وقت یقین کی معراج حاصل ہوتی ہے. اب صاحبان جی وقار, مجھے دوران گفتگو موت اور حقیقت کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ظاہری بات ہے آج یوم ولادت ہے, فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار, جگر بطول اور علی کے دل کا قرار, اور راکب دوش رسول اور شہید مظلوم اور خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ظاہری بات ہے دوران گفتگو مجھے ان سے بھی اکتساب فیض کرنا ہے. صاحبان جی وقار, میرے پروردگار نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا, توجہ ہے آپ کی, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعلکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا, تم مطلق جاہل تھے, مطلق بے علم تھے, تمہارے سطح شعور پر کوئی حرف کندہ نہ تھا, ایک کورے کاغذ کی طرح تھے. پھر اس اللہ نے تمہیں علم دینے کے لیے سمع, سننے کی طاقت عنایت فرمائی, والابصارا, تمہیں دیکھنے کی قوت عنایت فرمائی, والافئدۃ, محسوس کرنے کے لیے دھڑکتا ہوا دل دیا. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. شاباش جی وقار, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تو بالکل جاہل تھے, تمہارے پاس کوئی علم موجود نہ تھا. وہی توجہ ہے آپ کی, آپ کے پاس کوئی علم نہ. چند دقیقے ہیں جن میں مجھے گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے. اب اگر نبی کے ہو تو نبی کے بن کے دکھاؤ. قبلہ ذرا توجہ میری جانب مبذول رکھیے. اب یہ حرکت جو ہے یہ کم از کم جب تک میں ہوں, یہ ممبر مجھے اختیار دیتا ہے کہ آپ کی سماعتوں پر میں ذرا اپنی گرفت کو مضبوط رکھوں, ورنہ مرتضیٰ کی کیا اوقات ہے, سبھی اس ممبر کی دین ہے. تو بہت بہت توجہ رکھیے. دنیا میں آئے جاہل, یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اچھا, اب تم نے جیسی عمر گزار لی, جیسا علم حاصل کیا کی, تم نے تگ و دو کی, جو کچھ کیا کر لیا. اب تمہارا آخرت کا سفر ہے, اب سفر آخرت کے جا رہے ہو تو کیا ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ بھئی مجھ سے کیا پوچھتے, قرآن سے پوچھو. تو قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکے لا یعلم بعد المنشیہ. خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو تمہیں خلق کرتا ہے, اور خلق کرنے کے بعد تمہیں موت دے گا, اور پھر تم اس حال میں واپس لوٹائے جاؤ گے کہ سب کچھ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جاہل کے جاہل رہے. تو میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنا بھی جہالت پر اور دنیا سے جانا بھی جہالت پر. آئے بھی بے علم تھے اور گئے بھی بے علم ہو. اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ شاہ صاحب آئے بھی بے علم, گئے بھی بے علم, تو یہ دنیا میں ہم نے یہ سارا علم حاصل کیا, یہ ہم نے جو پانی پر لوہے کو ترا دیا, ہم نے ہوا میں ایلومینیم کو اڑا دیا, ہم نے سمندروں کی تہوں کے اندر جا کر خزانے نکالے, اور زمین کا سینہ چاک کر کے ہم نے معدنیات کا کھوج لگا لیا. حتیٰ کہ یہ ہے کہ ہم نے ایٹم تک کے ذرے کو چیرا اور اس کے سینے کے اندر سے نیوکلیس کو نکال لیا, اور اس نیوکلیس تک کو چیرا اور اس میں سے نیوٹرن پروٹون نکال لیے. یعنی آپ نے سوشیولوجی, فزیولوجی, کیمسٹرکس, بایولوجی اور فزیولوجی اور نہ جانے کیا کیا مضامین کے اندر اپنی دھاک بٹھا دی اور اپنے گھوڑے دوڑا دیے. تو آپ کا سارا علم کدھر گیا؟ یہ آپ کی پی ایچ ڈیز, یہ آپ کی ایم فل, یہ سارا کا سارا علم کا خزانہ جسے آپ علم سمجھتے ہو تو کدھر گیا؟ تو میں کہوں گا مرتضیٰ سے کیا پوچھتے ہو؟ بھائی قرآن سے پوچھو, بھائی قرآن سے پوچھو مولا یہ ہمارا علم کدھر گیا. تو جاؤ جا کے دیکھنا, بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, انسان تو جس علم پر ناز کرتا ہے نا, یہ علم کا چھوٹا سا ذرہ ہے, اس کی حیثیت خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ علم چیزوں کی ترقی سے متعلق ہے, انسانیت کے معیار کے ترقی سے متعلق نہیں ہے. یہ چیزوں سے متعلق علم ہے لیکن انسانیت کے معیار کی ترقی کا علم نہیں ہے. یعنی وہ کہنے والے نے کہا کہ اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا, اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سار کر نہ سکا, اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا کبھی اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا.
تو خدا فرماتا ہے تم جس علم پر ناز کرتے ہو یہ علم کا بھول جانے والا ذرہ ہے, کوئی وقت نہیں ہے میرے نزدیک اس کی, یہ بھول جانے والا ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب صاحبان جی وقار, یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے باب مدینۃ العلم جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے انسان کی اس کاوش ناتمام کے بارے میں سوال کیا کہ جو انسان کی دوڑ دھوپ ہے قبلہ فیضان صاحب, یہ جو انسان دوڑ دھوپ پا رہا ہے قبلہ حضرت جی, یہ اے علی یہ کیا ہے, یہ جو انسان کی کاوش ناتمام ہے, دوڑتا ہے چیزوں کے پیچھے, اس کے بارے میں سوال کیا تو میرا علی بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ لوگ, یہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ, یہ اشیاء کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ, الناس و نیام, سب کے سب سوئے ہوئے ہیں. یہ چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے لوگ یہ سب کے سب بولیے سوئے ہوئے ہیں. اور اذا ماتو, جب انہیں موت آتی ہے تو یہ مرتے تھوڑی ہیں, یہ ختم تھوڑی ہوتے ہیں, بلکہ ان تباہو یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. دیکھیں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ الناس و نیام سب کے سب سوئے ہوئے ہیں, اور جب انہیں موت آتی ہے اذا ماتو تو یہ مرتے نہیں ہیں, یہ فنا نہیں ہوتے, ان تباہو اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. صاحبان ذی وقار, صاحبان ذی شعور, دیکھیے ہم مولا کائنات کے قول کو کیا سمجھیں گے؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے اقوال کو سمجھنے بہت تامل اور تاخیر سے کام لیتے ہیں. تو وہ کہ جو مدینۃ العلم ہے اور وہ کہ جو باب مدینۃ العلم ہے, ان کے اقوال کو سمجھنے کے لیے بہت گوش و ہوش کھول کے رکھنا پڑے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند دقیقوں کے اندر ذرا اپنی توجہات امانت مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کا بہترین نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ الناس و نیام, لوگ سوئے ہوئے ہیں, آپ تو سوئے ہوئے نہیں نا, اسی لیے بہت توجہ رکھیے. دیکھیے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں, مذاہب عالم جتنے بھی گزرے ہیں, سب نے موت کو ایک ہونک چیز بیان کیا اور موت سے بہت ڈراتے رہے کہ ڈر جاؤ موت سے, اور اسے بہت خوفناک چیز کر کے پیش کیا. لیکن اہل بیت اطہار کا خاندان وہ واحد خاندان ہے, یہ وہ واحد خاندان ہے جو کہتا ہے کہ الناس و نیام, کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور اذا جب انہیں موت آتی ہے تو یہ مرتے نہیں ہیں, ختم نہیں ہوتے, ان تباہو اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. یعنی موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. یہ مرتے نہیں ہیں, یہ مرتے نہیں, فنا نہیں, بلکہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. لگتا ہے میری گفتگو کو سمجھے نہیں. اب فیضان صاحب کچھ تھوڑا سا کلام آپ کو کرنا ہے اور آپ کے توسل سے ان کو خطاب کرنا ہے. دیکھیے نیند کس کو کہتے ہیں, نیند کسے کہتے ہیں, ہم اس طرح سے بیان کریں گے کہ میرا چھوٹا بچہ بھی سمجھ لے. نیند اس کیفیت کا نام ہے جب حقیقتیں آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں. میرا موضوع ذہن میں ہے نا, موت اور حقیقت کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور شہزادہ رسول سے ابھی ہمیں اکتساب فیض کرنا ہے. ٹھیک, تو نیند کسے کہتے ہیں؟ نیند اس کیفیت کا نام ہے جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں. بھائی کوئی شخص سویا ہوا ہے, آپ اس کے اوپر سے پھلانگتے رہیں, اس کے دائیں بائیں پھرتے رہیں, اسے کچھ معلوم نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو نیند میں ہے. ہماری آئے روز برہ کی مثالیں ہیں کہ ہم محافل میں جاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, تو رات کی محفل اکثر ہوتی ہے, تو لوگ آتے ہیں بیچارے تھکے ٹوٹے گھروں سے آتے ہیں اور ہماری محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ہم گفتگو کرتے ہیں اور وہ سوتے رہتے ہیں. اب جب محفل ختم ہوتی ہے تو محفل کے اختتام پر کوئی پوچھنے والا ان سے پوچھے کہ بھئی کہنے والے نے کیا کہا, تو بڑے معصومانہ انداز میں کہتے جناب ہمیں کیا معلوم, ہم تو سو رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیند اس کیفیت کا نام ہے کہ جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں. لگتا ہے گفتگو منتقل نہیں ہوئی. چلیں, حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کے معنی کیا ہے؟ تو راہ سلوک کے رہبروں نے اور راہ سلوک کے رہنماؤں نے اور راہ سلوک کے پیشواؤں نے یہ بیان کیا کہ ہر وہ چیز کہ جس کا دنیا میں کوئی نہ کوئی اسم ہے, ہر وہ چیز جس کا دنیا میں کوئی نہ کوئی نام ہے, کوئی چیز, شخص ہو یا کوئی چیز ہو, اس کا نام ہے, اس کو نام لے کے پکارتے ہو آپ, تو اس چیز کا عالم معنی میں لوح محفوظ پر یا ایتھر کی موجوں پر, وہاں پر اس کا باقاعدہ ایک جسم موجود ہے, اس کی ایک حیت موجود ہے, اس کا ایک جثہ موجود ہے, اور وہ جسم دنیا کے اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ راہ سلوک کے رہبروں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ دوبارہ میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کا دنیا میں کوئی نہ کوئی نام ہے, اسم ہے, تو عالم معنی میں لوح محفوظ پر یا ایتھر کی موجوں پر وہاں پر باقاعدہ اس کا جثہ موجود ہے, ایک پورا جسم موجود ہے, ایک وجود موجود ہے,
اور وہ وجود، وہ جسم جو وہاں پر ہے، وہ دنیا کے اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے. لیکن چونکہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں، مادے میں گھرے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس حقیقت کو محسوس نہیں کر پاتے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم چونکہ مادہ پرست لوگ ہیں، مادے میں گھرے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس حقیقت کو بولیے محسوس نہیں کر پاتے. ایک مثال دوں آپ کو، بھائی مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. امام حسن مجتبی علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا توجہ کیجئے. آپ ایک مرتبہ مدینے کی مسجد میں تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران ایک گفتگو اور اصحاب امام حسن مجتبی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اسی دوران ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، زیر لب میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہوا، میرے نبی کی آل و صحاب کو برا بھلا کہتا ہوا مسجد میں داخل ہوا. تو پہلے تو آپ نے دیکھا کہ آنے والا کون ہے، اس کے بعد آپ نے عرش کی طرف دیکھا، پھر آپ نے اس گستاخ کی طرف دیکھا، پھر آپ نے عرش کی طرف دیکھا، پھر آپ نے اس گستاخ کی طرف دیکھا، اور پھر آپ نے عرش کی طرف دیکھا. اور دیکھنے کے بعد مخاطب ہوئے، ارے او کتے مسجد سے نکل جا، ارے او کتے مسجد سے نکل جا. اور جتنے اصحاب امام حسن مجتبی وہاں پر بیٹھے تھے، سب نے دیکھا کہ ایک کتا دم ہلاتا ہوا مسجد سے باہر جا رہا ہے. سب نے دیکھا کہ کتا دم ہلاتا ہوا مسجد سے باہر جا رہا ہے. دیکھیں، میں نے جتنی بھی سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو پڑھا ہے تو سبھی نے ایک بات مشترکہ طور پہ لکھی کہ چونکہ یہ نواسہ رسول زبان رسول سے امامت و ولایت کے چشمے پی پی کر جوان ہوا تھا، اس لیے خدائے پروردگار نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی کہ اسے کن فیکون کے سانچے میں ڈال دیا کہ جو آپ نے کہا وہ ہو گیا. آپ نے کتا کہا وہ کتا بن گیا. لیکن ہم جو یہاں پر مدینہ العلم یونیورسٹی کے طالب علم بیٹھے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرمان امام حسن مجتبی نے اسے کتا نہیں بنایا. نہیں، فرمان امام حسن مجتبی نے اسے کتا نہیں بنایا، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن مجتبی کے پاس وہ نگاہ کاملہ تھی جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی. آپ کے پاس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن مجتبی کے پاس وہ بولیے نگاہ کاملہ تھی کہ جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی. بھائی بیٹھیے قبلہ، ابھی یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ایسے بیٹھے. آپ کی محبتیں جو ہیں یہی کافی ہے ہمارے لیے. آج ولادت ہے امام پاک کی، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے. اور اوپر سے قبلہ چشتی صاحب کا عرس پاک بھی ہے، سونے پہ سہاگا. تو توجہ ہے آپ کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام پاک کے پاس وہ نگاہ کاملہ تھی جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی. تو پہلے تو آپ نے دیکھا کہ آنے والا کون ہے، پتہ لگا گستاخ محمد ہے، گستاخ آل محمد ہے، اصحاب محمد ہے. پھر آپ نے عرش کی طرف دیکھا کہ گستاخ کی حقیقت کیا ہے. پھر دوبارہ دیکھا اور پھر تصدیق کی، پھر تیسری مرتبہ دیکھا، پھر تیسری مرتبہ تصدیق کی. اور تصدیق کرنے کے بعد امام پاک نے اپنے نشتر امامت سے اس کے ظاہری لبادے کو چاک کر کے لوگوں پر حقیقت واضح کر دی. جو اس کی حقیقت تھی وہ واضح کر دی. اب جیسا نواسے نے کیا ویسا نانے نے بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدود خندق پھلانگ کر میرے نبی کے خیمے کے باہر آیا اور نیزہ گاڑ کے کہا کہ امرز یا محمد، اے محمد آپ ہی نکلیے میرے مقابلے پر، تو آج تک میرے مصطفیٰ کے الفاظ کوئی تاریخ سے حذف نہیں کر پایا. فرمایا من حاضر قلب، کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو دنیا میں ہے لوح محفوظ پر اس کا ایک جسم موجود ہے، اس کا ایک جسم موجود ہے. کوئی مثال دی، بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی، گفتگو منتقل ہو رہی ہے آپ تک.
میں کہہ چکا کہ نبی کے ہو تو نبی کے بن کے دکھاؤ. ہر وہ چیز جس کا دنیا میں کوئی نہ کوئی اسم ہے, لوح محفوظ پر اس کا جسم موجود ہے, اور وہ جسم اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے. لیکن ہم مادہ پرست لوگ ہیں, ہم اس حقیقت کو محسوس نہیں کر پاتے. توجہ کیا آپ نے؟ چلیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال مزید دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. گھبرا تو نہیں گیا؟ دیکھیے, حقیقت کو محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم مادہ پرست ہو کر مادے تک کو نہیں دیکھ سکتے. ہم مادی دنیا میں رہ کر قبلہ مادے تک کو نہیں دیکھ سکتے, اس کو نہیں محسوس کر سکتے, تو حقیقت کو کیا دیکھیں گے؟ توجہ کیا آپ نے؟ چلیں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے یہ کیا لگا ہوا ہے؟ فلیکس. یہ مادے کی بنی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہے نا, بولیے اس کا مادہ ہے. آپ کو مادہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. آپ کو وہ رنگ نظر آ رہا ہے جو مادے نے اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے. بھائی مادے کی تعریف کیا ہے؟ مادے کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو کسی چیز کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو اپنے پہ قبول کر لے, اپنے پہ طاری کر لے, اسے فلسفے کی اصطلاح میں مادہ کہتے ہیں. جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو اپنے پہ قبول کرے, طاری کرے, اسے فلسفے کی اصطلاح میں مادہ کہتے ہیں. ٹھیک, یہ مادے سے بنی ہے. میں نے کہا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ معاف کیجئے, مادے کو نہیں دیکھ رہے, پر جس نے مادے نے جو رنگ اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے, آپ اس رنگ کو دیکھ رہے ہیں. تو جو مادہ ہے وہ آپ کے دیکھنے میں نہیں آ رہا, تو حقیقت کو کیا دیکھیں گے؟ مادہ تک تو آپ کے دیکھنے میں نہیں آ رہا, تو حقیقت کو کیا دیکھیں گے؟ بھائی ابھی افطار ہوگی قبلہ, آپ کچھ کھائیں پیئیں گے. فرض کرے آپ نے مٹھائی کھائی, تو مٹھائی کیسی ہوتی ہے؟ میٹھی. تو معاف کیجیے, یہ مٹھاس مادہ نہیں ہے, بلکہ جس نے اس مٹھاس کو اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے وہ مادہ ہے, اور وہ آپ کے چکرے میں نہیں آ رہا. تو مادے کو آپ دیکھ نہیں سکتے, مادے کو آپ چکھ نہیں سکتے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, یہ کرسی نرم ہے, سخت ہے, گرم ہے یا سرد ہے, تو معاف کیجئے یہ گرمی, یہ نرمی, یہ سردی, یہ سختی, یہ مادہ نہیں ہے, بلکہ جس نے ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے وہ مادہ ہے, اور وہ آپ کے محسوس کرنے میں نہیں آ رہی. تو مادے تک کو تو محسوس نہیں کر سکتے, تو حقیقت کو کیا محسوس کریں گے؟ یہ میری گفتگو پہنچ رہی ہے آپ تک؟ پیچھے والوں تک بھی یہ میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں نا؟ تو معاف کیجئے, یہ الفاظ مادہ نہیں ہے, یہ الفاظ مادہ نہیں ہے, بلکہ جو لہریں ان الفاظ کو لے کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں وہ مادہ ہیں, اور وہ آپ کے سننے میں نہیں آ رہی. تو مادے کو نہ سن سکتے ہیں, مادے کو نہ محسوس کر سکتے ہیں, مادے کو نہ چکھ سکتے ہیں, مادے کو نہ دیکھ سکتے ہیں, تو حقیقت کو کیا دیکھیں گے؟ جبکہ مادہ بھی ایک حقیقت ہے, تو جو حقیقت کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوں. الناس نیام, لوگ سوئے ہوئے ہیں, کہیں آپ بھی سوئے ہوئے ہیں. چلے اسی بات کو ایک اور انداز سے پیش کرتا ہوں. ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام اور ہمارے بھی امام اور سلسلہ چہار کے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک, آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ ذکر محمد ہوتا ہے, جس جگہ ذکر آل محمد اصحاب محمد ہوتا ہے, وہاں پر فرشتے انسانی روپ دھار کے بیٹھ جاتے ہیں, اور بعض اوقات روحانی طور پہ بھی موجود رہتے ہیں, اور اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے پہ تیسرا, تیسرے پہ چوتھا, اور ڈھیریاں لگتی عرش تک پہنچ جاتی ہیں. اور جب تک محفل چلتی رہتی ہے وہ وہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے, اور وہاں پر چلنے پھرنے والوں کے لیے, اور وہاں پر کھڑے رہنے والوں کے لیے بھی خدا سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے محفل درود پاک کے اندر سے درود پاک کی فضیلتوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور جب ان کی فضیلت کو اکٹھا کر کے واپس عرش کی طرف جاتے ہیں تو عرش کے وہ فرشتے کہ جو فرش پر نہیں آئے ہوتے, تو وہ آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ دلاویز خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو معلوم کیا ہوا کہ درود پاک کی حقیقت عرش پر خوشبو کی ہے. درود پاک کی حقیقت عرش پر خوشبو کی ہے. کس کی؟ گستاخ کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سن لی, درود پاک کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سن لی. چونکہ فرشتے روحانی مخلوق ہیں, وہ اس خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں.
ہم مادہ پرست لوگ ہیں, مادے میں گھرے ہوئے ہیں, اس لیے اس خوشبو کو محسوس نہیں کر پاتے. تو جو حقیقت کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا. الناس نیام, لوگ سوئے ہوئے ہیں. دیکھیں میں کھولتا چلا جا رہا ہوں علی پاک کے اس قول کو. اب جو دقیقے ہیں مجھے ان دقیقوں کو استعمال کرنا ہے. اب جب تک بات سمجھ میں نہ آئے گی میں اس کو دہراتا رہوں گا. قبلہ حضرت میرا کون سا محترم سننے والا ہے, یہ علماء کرام سے مخاطب ہوں, کہ جس نے بچپن سے یہ حدیث نہیں سنی کہ جب بھی تم قبر کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا السلام علیکہ یا اہل القبور. میں سنا ہے نا, بڑی معروف ہے کہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا کہو, بولیے السلام علیکم یا اہل القبور. اور سلام وہ واحد سنت ہے جس کا جواب واجب ہے. سلام وہ واحد سنت ہے جس کا جواب واجب ہے. یعنی اگر آپ سلام میں پہل نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے, لیکن کسی نے سلام کہا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو گناہ ہے. تو اس کا جواب بولیے واجب ہے. تو اگر میرے نبی کو پتا ہوتا کہ بھائی قبرستان کے اندر تو مردے ہیں, وہ تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے, تو یا تو حضور سلام کے جواب کو واجب ہی نہ کرتے, یا کہتے جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہو ہی نہ, سلام کہو ہی نہ, کیونکہ تو سن سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ نے دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو بھی پسند نہیں فرمایا, بلکہ کہا جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرو کہ السلام علیکم یا اہل القبور, اور بدلے میں قبر والا تمہیں سلام کا جواب دیتا ہے. اب تم قبلہ عبدالعزیز چشتی صاحب علیہ رحمہ کی قبر پر کھڑے ہیں, آپ نے کہا السلام علیکم, آپ کے سلام کو انہوں نے سنا, سن کر پلٹ کر انہوں نے آپ کو جواب دیا. کیا آپ نے ان کے جواب کو سنا؟ نہیں. تو پھر فیصلہ کرو, سویا ہوا کون ہے, جاگا ہوا کون ہے؟ سنا؟ یعنی وہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ ظاہراً سو رہا ہے پر حقیقتاً جاگ رہا ہے, اور جو باہر کھڑا ہے وہ ظاہراً جاگ رہا ہے, حقیقتاً سو رہا ہے. تو جو حقیقت کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا. الناس نیام, لوگ سوئے ہوئے ہیں. قبلہ سورہ زمر کے اندر میرے پروردگار نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون, ٹھیک, کہ نبی کو مخاطب کیا کہ اے نبی آپ بھی میت ہیں اور آپ کے پاس بیٹھنے والے یہ صاحب وغیرہ یہ سب میت ہیں. آپ بھی میت ہیں, بس میں اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہوں, اور میں نے اتنا وقت حضرت دیا تھا, آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ نبی آپ بھی میت ہیں اور آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی, میرا موضوع ذہن میں ہے نا, یہ آپ کے پاس بیٹھنے والے صاحب یہ سب کے سب میت ہیں, سب میت ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس آیت کے اندر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, پریزنٹ کا. دوسرا, میت کا مطلب اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کرے تو ہوتا ہے مردہ. آپ اس کی ٹرانسلیشن کا بنی, اگر میں سمپل اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں, نبی آپ بھی مردہ, آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی مردہ. اب یہ وہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا, لیکن ہمارے جتنے علماء کرام ہیں نا, مفسرین ہیں, ترجمہ نگار ہیں, انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا, اور عشق رسالت کی سیاہی میں قلم کو ڈبو ڈبو کر انہوں نے سطح ورق پہ اتارا. اور جب انہوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے مستقبل کے صیغوں کو استعمال کیا, اور میت کی جگہ مردہ نہ لیا بلکہ موت لیا, کہ نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی موت آئے گی. دیکھیے انہوں نے احتیاط سے کام لیا, لیکن جو میں نے ترجمہ پیش کیا وہ لفظی ترجمہ ہے کہ نبی آپ بھی مردہ, آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی مردہ. اور یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو مکتبہ غیر سے تعلق رکھنے والوں نے ترجمہ کیا. اگر آپ محمود الحسن کو اٹھا کے دیکھیں یا شبیر احمد عثمانی کو اٹھا کے دیکھیں تو سبھی نے ایسے ترجمے لکھے, یا شاہ عبد القادر محدث دہلوی, وہ بھی میرے عقیدے سے نہیں ہے, ان کا ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھیے, انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا. یعنی میت سے مراد مردہ لیا, اور حاضر کا صیغہ کہ نبی آپ بھی مردہ اور آپ کے پاس بیٹھنے والے صاحب بھی مردہ. یعنی انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے حیات النبی پر کاری ضرب لگائی جا سکے, اور ہمارے علماء کرام نے احتیاط سے کام لیا. ٹھیک ہو گیا, اب جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن قبلہ میرا موقف کیا ہے کہ میں اس ممبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ترجمہ ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے تھا.
ہمارے علماء کرام بعض کا خوف کھا گئے کہ شاید میت سے مراد مردہ لے کر اور حاضر کا صیغہ استعمال کے مستقبل کا صیغہ استعمال کر کے ہم احتیاط کر لیں گے اور رسول کی شان میں گستاخی نہ ہوگی. لیکن میرا ان کو اب عالم تصور میں یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن مجید کی زیر و زبر بھی اٹھا کے دیکھیں تو میرے مصطفیٰ کی نعت پیش کرتی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہم اپنا ترجمہ چھوڑتے ہیں, قبلہ انہی کا ترجمہ پکڑتے ہیں اور اس میں سے ثابت کریں گے کہ میرے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے, اسی میں سے ثابت کرتے ہیں, اپنا چھوڑتے ہیں ان کا پکڑتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ اس آیت کا مطلب ہے نبی آپ بھی مردہ, آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی مردہ, آپ کے ساتھ بھی مردہ. تو میرا سوال کرنا ہے ان سے کہ جس وقت جبریل امین اس آیت کو لے کر میرے نبی کے پاس آئے تو کیا جبریل کسی مردہ سے گفتگو کر رہے تھے؟ جبریل کسی مردہ سے گفتگو کر رہے تھے. اور اگر بالفرض مان بھی لوں کہ جبریل کسی مردہ سے گفتگو کر رہے تھے, تب بھی ہمارے عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے, سن کے جواب بھی دیتا ہے. مردہ سنتا بھی ہے, سن کے جواب بھی دیتا ہے. تو اس کا مطلب پھر میت کی تعریف کیا بنی؟ پھر میت اسے کہتے ہیں کہ جو موت کے بعد حقیقت کو پالے. جو موت کے بعد, بولیے, جو میری موضوع کی آیت تھی, جو موت کے بعد حقیقت کو پالے اسے کیا کہتے ہیں؟ میت. تو جب خدائے پروردگار دنیا ہی میں اپنے حبیب کو میت کہہ کے مخاطب کرے اور اصحاب کو میت کہہ کے مخاطب کرے تو اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے کہ لوگوں جن حقیقتوں کا ادراک لوگ موت کے بعد کرتے ہیں, اے نبی آپ اور آپ کے یار دنیا میں رہ کر ان حقیقتوں کو پا لیتے ہیں. آپ اور آپ کے یار جب اللہ اپنے حبیب کو دنیا ہی میں میت کہہ کے مخاطب کرے تو فرمانا کیا چاہ رہا ہے کہ جن حقیقتوں کا ادراک لوگ موت کے بعد کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحاب دنیا میں رہ کر ان حقیقتوں کو پا لیتے ہیں. ان حقیقتوں کو دنیا میں, بولیے, پا لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا دنیا سے آخرت کے سفر میں حقیقتیں بدل جاتی ہیں, زاویات بدل جاتے ہیں. جسے آپ نے سمجھا کہ انسان ہے تو خدا نے کہا نہیں یہ گستاخ تھا, اس لیے حقیقت میں کتا ہے. آپ نے کہا یہ تو ہمیں درود محسوس ہوتا ہے, خدا نے کہا نہیں وہاں پر اس کی حقیقت خوشبو کی ہے. اب دیکھیے قبلہ, کتے میں بھی فرق ہوتا ہے نا. کچھ کتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کے پیچھے لگ جائیں تو خدا کہتا ہے کتا لیکن پاکوں سے لگ گیا ہے, اس لیے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو ولی کے روپ میں جنت میں داخل کروں گا. تو دنیا میں آپ کو کتا نظر آیا پر آخرت میں وہ ولی بن گیا. توجہ ہے آپ کی. آپ نے کہا یہ میت ہے, مردہ ہے. خدا نے کہا نہیں, وہ جو حقیقت کو پالے اسے میت کہتے ہیں. اب اگر اجازت دیجئے تو میں چند کلمات اور ادا کر دوں. یعنی ہم ولادت امام حسن مجتبی اس سے بھی اکتساب فیض چاہتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبی سے کسی نے سوال کیا کہ یا امام اس دنیا میں سب سے سخت چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے سخت چیز ہے پتھر. تو سائل نے سوال کیا اے امام پاک اس پتھر سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو کہا ہاں لوہا, جو اس پتھر کو کاٹ دیتا ہے. پھر سائل نے سوال کیا اچھا امام کیا اس لوہے پہ بھی کوئی چیز حاوی ہے؟ تو کہا ہاں آگ کہ جو لوہے کو پگھلا کے رکھ دے. تو سائل نے سوال کیا کہ امام کیا اس آگ پر بھی کوئی چیز حاوی ہے؟ کہا ہاں پانی, جو آگ کو بجھا دے. اسے پھر سوال کیا امام اس پانی پہ کیا حاوی ہے؟ کہا ہوا, جو پانی بھرے بادلوں کو ہواؤں میں فضاؤں میں اڑائی پھرتی ہے. سائل نے سوال کیا اے امام پاک اس ہوا پہ کیا چیز بھاری ہے؟ کہا ملک الہوا, ہوا کا فرشتہ جو ہواؤں کو چلانے پہ قادر ہے. اس نے سوال کیا کہ امام پاک ملک الہوا پہ کیا چیز حاوی ہے؟ کہا ملک الموت, جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے گا. تو پھر پوچھا اے امام پاک اس ملک الموت پہ کیا چیز حاوی ہے؟ کہا خود موت, کیونکہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی.
پھر حتمی طور پر اس نے سوال کیا کہ اچھا امام یہ بتائیے کہ موت پہ کیا چیز حاوی ہے؟ کہا امر ربی، اللہ کا امر. اور جب یہ امر آتا ہے تو انسان یہ پکار اٹھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے آیا ہوں وہیں پر واپس پلٹ جانا ہے. یعنی دل اپنی طلب میں صادق تھا، گھبرا کے سوئے مطلوب گیا. دریا سے یہ موتی نکلا تھا، دریا ہی میں جا کے ڈوب گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج چشتی صاحب کی خدمت میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے. ساری عمر انہوں نے حضور کی مدح سرائی میں گزار دی. ہمارا یہ وجدان ہے کہ آج ساقی کوثر قبر میں آئے ہوں گے اور ہمیشہ آتے رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے پیاسے حلق کو تر فرماتے رہے ہوں گے اور آب کوثر کے جام وہ پیتے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک ان کی قبر کو بکہ نور بنا کے رکھے اور ان کے فیضان کرم کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے. اور ان کی اولاد کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کی اولاد تک، ان کی نسلوں تک اس فیض کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. میرا اللہ آپ سب کی مشکل کشائی، غریب نوازی اور دستگیری فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد.